النبی صاحب الامن والامان وعلى آلہ وصحبہ ما دام الملوان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من استفاد مالا فلا زکاة فی حتی یحول علیہ الحول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود پاک محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم۔ اعلان کے مطابق آج انشاءاللہ زکوٰۃ کے سلسلے میں بیان ہوگا۔ ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو اچھی طرح سمجھے۔ کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر دنیا بھر کے مسلمان صحیح معنوں میں جو مالک نصاب ہیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالیں، دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ چونکہ زکوٰۃ صحیح طور پہ نہیں نکالی جاتی ہے، اس بنیاد پہ یہ سارے معاملات سامنے آتے ہیں۔ انشاءاللہ آج زکوٰۃ کے ہم مسائل بیان کریں گے، اصول و ضوابط بیان یہ کیا جائے گا کہ بھئی زکوٰۃ کس پر فرض ہے، on whom zakat is obligatory and compulsory, and secondly how much zakat should be given, how many percentage, and thirdly whom we should give zakat. We should not give zakat to everyone. So we have to understand who are the eligible for getting charity, getting zakat. We cannot give everyone. We have to give those who are mustahiq. Inshallah, all these things I will describe briefly, inshallah. Before that, جو ہم نے آیت قرآنیہ پڑھی ہے، حدیث پاک پڑھی ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں جلدی سے سماعت فرما لیں، وقت بڑا مختصر ہے۔ زکوٰۃ کا امپورٹنس اگر جاننا ہے، اس بات سے آپ جان سکتے ہیں کہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، رب کائنات چاہتا نماز کے بعد روزے کا حکم بیان کرتا، اللہ تعالیٰ چاہتا نماز کے بعد حج کا حکم بیان فرماتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر جہاں نماز کا ذکر کیا، نماز کا حکم بیان کیا، وہیں پر زکوٰۃ کا فوراً با حکم بیان کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی بڑی پیاری آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو۔ دیکھا آپ نے، نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم الگ ہے، الگ سے ہے، زکوٰۃ کا حج کا حکم الگ سے ہے، مگر زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور چونکہ نماز سارے فرائض میں سب سے زیادہ اہم ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے بعد سارے فرائض میں زکوٰۃ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے۔ اب آئیے جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے وہ آپ اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ پہلی بات یہ ہے
کہ پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی حدیث ہے وہ سماعت فرما لیں، جس میں وعید ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کل حشر کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ما من صاحبی ذہب ولا فدۃ لا یودی منها حقها الا اذا كان يوم القیامة صفحت له صفائها من نار فوہمی علیہا فی نار جہنم فیکوی بہ جنبہ وجبینہ وزارہ کلما ردت وعیدت او کما قال۔ ترجمہ سماعت کریں۔ ہمارے آپ کے آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور اس کا حق نہ ادا کرے، یعنی زکوٰۃ نہ دے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں اس سونے چاندی کی سلیں بنائی جائیں گی۔ سل آپ جانتے ہیں، جو پتھر کی چیز جس پہ مسالہ گھروں میں پیسا جاتا ہے گاؤں وغیرہ میں، اب تو زمانہ ختم ہو گیا، اسے سل کہتے ہیں، بڑا سا پتھر ہوتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس کے پاس سونا چاندی ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، کل قیامت کے روز سونے چاندی کی سلیں بنائی جائیں گی اور ان سلوں کو آگ میں تپایا جائے گا، آگ کی سلیں بنائی جائیں گی، انہیں جہنم کی آگ میں، یہاں وہاں کی آگ نہیں، ایسی ویسی آگ نہیں، جہنم کی آگ میں ان سلوں کو تپایا جائے گا۔ یہ چندہ بتانے کی ضرورت نہیں جہنم کی آگ کیسی آگ ہوتی ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا جہنم کی آگ کا یہ عالم ہے، سوئی کی نوک کے برابر اگر جہنم کی آگ دنیا میں ڈال دی جائے تو پلک جھپکتے ہی پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی۔ جہنم کی آگ وہ آگ ہے جہاں پتھر بھی جل کے راکھ ہو جایا کرتے ہیں، یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر بھی ہوا کرتا ہے، انسان تو ہے ہی پتھر بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ سونے چاندی رکھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس سونے چاندی کی کل آگ کی سلیں بنائی جائیں گی اور ان سلوں کو کس میں تپایا جائے گا؟ گرم کیا جائے گا، تپایا جائے، کس میں تپایا جائے گا؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فَيُقْوَى جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَزَهْرُهُ، اور اسی آگ کی جو سل ہوگی، اسی آگ کی سل سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے پہلو کو داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، وَزَهْرُهُ، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ ایک بار نہیں داغا جائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں داغا جائے گا جو ہی آگ ٹھنڈی ہو جائے یا داغ یا اس کی تپش کم ہو جائے پھر اسے داغا جائے گا، یعنی داغا جاتا رہے گا۔ اللہ الصمد، اندازہ لگاؤ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سلسلے میں کتنی سخت وعید آئی ہے۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی، میرے آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو بندہ من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے، لم یؤدی زکاتہا، اور اس کا وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو میرے آقا فرماتے ہیں مسیل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا، جو بندہ مالدار ہے، مالک نصاب ہے، زکوٰۃ اس میں فرض زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو کل قیامت کے میدان میں ہمارے آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ کل قیامت کے میدان میں اس کے مال کو گنجے سانپ میں تبدیل کی جائے گی، اس کا مال گنجا سانپ بن جائے گا اور اس کے بعد ان گنجے سانپ کا توق گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو محترم اندازہ لگاؤ کتنی سخت وعید ہے، لہذا ہمارا آپ کا جاننا ضروری ہے، زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے۔ محترم دوستو، آئیے میں آپ کے سامنے عرض کروں اور میں بتاؤں۔ پہلے سمجھنا یہ ہے زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، بہت غور سے سنیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ زکوٰۃ
मालिक निसाब पर फर्ज है। मालिक निसाब किसे कहते हैं? लोग इसी बात को समझने में गलती करते हैं। मालिक निसाब का मतलब यह है ऐसा बंदा या ऐसी बंदी उसके पास 7.5 तोला सोना हो। 1 तोला तकरीबन 10 ग्राम का होता है। 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो। अगर 7.5 तोला सोना है, 1 तोला 10 ग्राम का होता है, कितना हो गया जी? 75 ग्राम हो गए कम से कम। 75 ग्राम किसी के पास सोना हो और या उसके पास सोना नहीं चांदी है 52.5 तोला 52.5 तोला चांदी हो, या किसी के पास न सोना है न चांदी है, ऐसा इंसान है, he has neither gold nor silver, then what to do? We have to change the silver into gold, and we have to change the gold into silver if it reaches the nisab. मैं आसान तरीके समझाऊं। एक बंदे के पास 7.5 तोला सोना है, बात वाज़े हो गई। ही इज मालिक निसाब, ज़कात इज फर्ज ऑन हिम, ठीक है। और ये बंदा जिसके पास 52.5 तोला चांदी है, द मैटर इज क्वाइट क्लियर, ज़कात इज फर्ज ओब्लिगेटरी ऑन हिम। मगर ऐसा बंदा जिसके पास सोना तो है लेकिन 7.5 तोला से कम है, चांदी तो है 52.5 तोला से कम है, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा हम हुक्म लगाने से पहले सोने को चांदी से बदलेंगे। जितना भी सोना है 7.5 तोला से कम, उस चांदी उस सोने को हम चांदी से बदलेंगे। अगर उस सोने की कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो भी उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। बात समझ शरीफ में आ रही है। अगर चांदी है और जनाब अली 52.5 तोला से कम है तो उस चांदी को हम सोने की कीमत से बदलेंगे। अगर 7.5 तोला सोने की कीमत के बराबर हो जाए तो भी उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। इतनी बात समझ ली आपने। तीसरी बात, माले तिजारत, कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, उसके पास जो माले तिजारत है, बिजनेस का माल है, अगर बिजनेस का माल 7.5 तोला सोने के कीमत के बराबर है या 52.5 तोला चांदी कीमत के बराबर है तो उस बंदे पर ज़कात फर्ज है। और एक ऐसा बंदा, सपोज ही हैज नाइदर गोल्ड nor he has silver and also he has no business stuff, he is no businessman, तो ऐसी सूरत देखेंगे उसके पास एक्स्ट्रा मनी है कि नहीं है, यानी ज़रूरियात हाजत असलिया के अलावा। हाजत असलिया क्या मतलब होता है? यानी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़कात के निसाब में शामिल नहीं। जैसे रहने वाला रहने के लिए मकान है, चलने के लिए सवारी के लिए गाड़ियां हैं, खाने वाने के बर्तन हैं, गर्मी और सर्दी के कपड़े वगैरह हैं, ये माले निसाब के माल में इनकी शमूलियत नहीं होती है। हाजत असलिया के अलावा क्या मतलब? रहने के मकान के अलावा, सवारी का सामान के अलावा, खाने पीने के बर्तन के अलावा, कपड़ों के अलावा। अगर किसी बंदे के पास सोना नहीं, चांदी नहीं, तिजारत का माल नहीं, इतनी एक्स्ट्रा मनी है जो 7.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो या 52.5 तोला चांदी कीमत के बराबर हो, उस पर भी ज़कात फर्ज है, लेकिन 2 शर्त है। एक शर्त ये है उस पर कर्ज न हो, और दूसरी बात ये है हौलाने हौल गुजरे। क्या मतलब? पूरा साल गुजरना चाहिए। जैसे आज मार्च की 7 तारीख है, आज मेरे पास निसाब का माल आया। क्या मतलब? जब मैं निसाब का माल बोलूँ समझ आना चाहिए आपको। 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर एक्स्ट्रा मनी आपके पास हो या 52.5 तोला चांदी हो, इसे क्या बोलते हैं? ये तिजारत का माल, इसे क्या बोलते हैं? माल निसाब बोलते हैं। आज 7 मार्च है, मेरे पास हाजत असलिया के अलावा जनाब एक्स्ट्रा मनी आई, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आए, एक्स्ट्रा डॉलर्स आए, 52.5 तोला चांदी कीमत के बराबर है और वो दैन व कर्ज से मुअर्रा है, तो आज मेरे पास इतना माल आया, निसाब का माल आया, तो ये 2025 टिल 2026 7th up to 7th March, if I have same money not less than the nisab,
یعنی 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر جو پیسے ایکسٹرا آئے ہیں وہ 2026 سے منتھ مارچ میں بھی اتنے پیسے ہوں، کم نہ ہو بھلے زیادہ ہو جائیں، تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ھذا یقال حولان حول، اسے حولان حول کہتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکوٰۃ فی، جس کے پاس مال ہے نصاب کا مال ہے، لا زکوٰۃ فی، اس پر اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، مگر حتی یحول علیہ الحول، حول کہتے ہیں سال کو، یہاں تک کہ اس پہ سال گزر جائے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو سونا نہیں ہے، میرے پاس تو چاندی نہیں ہے، یا بولے کہ ہے تو مگر 7.5 تولہ سے کم ہے، 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے۔ ایسے کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم چاندی کو سونے سے بدلیں گے، آیا سمجھ میں، یا سونے کو چاندی سے بدلیں گے، اور جتنا بھی سونا ہمارے پاس ہے اگر 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر ہو جائے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تجارت کا مال ہو تو بھی، اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایکسٹرا منی ہے، اس پہ سال گزر گیا ہے اور 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر ہے، تو ایسے بندے پر بھی بولو زکوٰۃ فرض ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر میں بولوں امریکہ میں رہنے والے مسلمان، چاہے کہیں کے مسلمان ہوں، فیجی کے ہوں، انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، شاید کوئی ایسا مسلمان ہوں گے، بہت کم ہوں گے، زیادہ تر میکسیمم مسلمان ہوئے ہیں جن کے پاس اتنا تو پیسہ ہے نا، تو 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر ہے۔ 52.5 چاندی قیمت کتنی ہوگی بھائی؟ بہت زیادہ نہیں کہ چاندی کی قیمت 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر اگر آپ کے پاس ایکسٹرا منی ہے، اس پہ سال گزر گیا، بینک بیلنس ہو یا گھر میں رکھے ہو یا کہیں بھی رکھے ہو، تو آپ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ کوئی عورت یہ بولے، کوئی مرد یہ بولے، کچھ خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سونا تو ہے، چاندی ہے نصاب کے اعتبار سے، لیکن ہمارا کوئی انکم کچھ ہے نہیں، تو ہم کیسے زکوٰۃ نکالیں؟ حکم یہ ہے اگر تمہارے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہے، یا 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ ہے، اگر تمہارا انکم نہیں ہے تو سونا بیچ کے زکوٰۃ نکالنا ہے، چاندی بیچ کے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ جب تک نصاب کا مال ہے، نصاب تک سونا چاندی ہے، اینی ہاؤ یو ہیو ٹو پے زکوٰۃ، اب اسے بیچ کے نکالیے آپ۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اتنی بات سمجھ لی آپ نے۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے نا سوال، زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے 2.5%۔ بڑا آسان طریقہ حساب لگانے کا، $40 میں $1، $100 میں $2.5، رائٹ، and 1000 میں $25۔ آسان طریقہ ہے۔ $1000 کا نکالنا ہے 25 نکالنا ہے، 100 کا نکالنا ہے 2.5 نکالنا ہے، $40 کا نکالنا ہے $1 نکالنا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کی کتنی رقم نکالی جائے گی، یعنی 2.5% آف مال نصاب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ایک بات اور بتا دوں، دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ میں نے ابھی کیا کہا کہ قرض منہا ہوگا، ہے نا، لیکن یہ قرض اس وقت منہا ہوگا جب بندہ مالک نصاب ہونے سے پہلے قرض دار ہو۔ اگر مالک نصاب ہونے کے بعد قرض ہے، اب قرض منہا نہیں ہوگا، یعنی آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، زکوٰۃ سے آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو زکوٰۃ، اچھا ایک بات اور سن لیں، مان لیجئے کہ صاحب میرے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ ہے، ڈالر ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، اور اس پہ سال بھی گزر گیا ہے، تو مان لیجئے کہ میرے پاس جناب عالی $4000 ہے بطور مثال، اور نصاب کے برابر ہے، اور سال بھی گزر گیا۔ جب سال گزرا تو میرے پاس سال گزرنے سے پہلے سال گزر گیا تو زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، تو میرے پاس جو $4000 تھے میں نے اور سیونگ کر لی، یعنی اور پیسے رکھ لیے، سمجھ لو $2000 اور رکھ لیا میں نے، تو اب زکوٰۃ $4000 کی نہیں، آپ کو $6000 کی آپ کو
نکالنی ہے. اب یہاں پر سال بھر کا انتظار نہیں کرنا ہے. کیوں؟ آپ مالک نصاب آلریڈی ہے. آپ جو سال گزرنے کی بات ہے وہ اس کے لیے ہے جس کو مالک نصاب بننا ہے، جس پہ زکوٰۃ فرض ہونی ہے، جس پہ آلریڈی زکوٰۃ فرض ہے. جتنے مال زیادہ آتے جائیں گے ان سب کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. میں اور خواتین کو جا کے سمجھا سکتے ہیں آپ اس انداز سے. یہ تو میں نے پیسے کی بات کر دی، ڈالر کی بات کر دی. سونے چاندی کی مالک تو خواتین ہوتی ہیں نا، تو آپ ان کو جا کے سمجھا سکتے ہیں. مان لو ایک خاتون کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، سال گزر گیا اس کے پاس اتنی ہی چاندی ہے، تو اسے زکوٰۃ فرض ہے. اب جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آیا تو اس کے پاس مان لو 10 تولہ چاندی اور آ گئی، تو اب وہ کہے گی میں 52.5 تولہ چاندی کی زکوٰۃ دوں گی؟ نہیں، 10 تولہ زکوٰۃ جو اور تم نے خریدا ہے، اب تم کو 52.5 تولہ پلس 10 تولہ چاندی سب کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا ہے. یوں سمجھے ایک خاتون کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے جی، اس پہ سال گزر گیا، مالک نصاب بن گئی. اب زکوٰۃ وہ نکالنے وقت آیا تو اس کے پاس 10 تولہ سونا اور آ گیا. اب بولے گی میں 7.5 تولے کی سونے کی زکوٰۃ نکالوں گی، 10 کی نہیں. اب سال نہیں گزرا ہے. اب یہاں سال گزرنے کی قید نہیں ہے، سال گزرے گا کب؟ جب مالک نصاب نہ ہو. تو آلریڈی خاتون مالک نصاب ہے، 10 تولہ ایکسٹرا آیا ہے، 7.5 پلس 10 8.5 تولہ سونے کی اسے زکوٰۃ نکالنی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں تو ابھی مختصر وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں نے بریفلی آپ کو بتا دیا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا ہو یا کسی اور دینی مسائل ہوں، آپ کسی وقت بھی مجھے فون بھی کر سکتے ہو، ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہو، اور مجھ سے مل کر بھی آپ پوچھ سکتے ہو. ہم کوشش کریں گے آپ کو تشفی بخش جواب قرآن و حدیث کے آئینے میں دیں. اور یاد رکھیے گا، ہم ان مولویوں کی طرح نہیں ہیں جو ہم جواب نہیں دیتے. ہمارا فون 24 گھنٹہ آن رہتا ہے. اگر میں جواب نہیں دے پایا تو جو ہی میری نظر پڑتی ہے، میں جو ہی وقت ملتا ہے میں فوراً کال بیک کرتا ہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عالم دین بنایا ہے. ضروری ہے قوم کا کیا سوال ہے، قوم کی کیا ضرورت ہے، وہ ہم پر فرض ہے ہم ان کی ضرورتوں کو، دینی ضرورتوں کو خاص طور پہ پورا کریں. اگر پوچھنا ہے بعد میں پوچھ سکتے ہیں ہم. اب تیسری بات، اہم بات، زکوٰۃ کسے دی جائے، مستحق کون ہے، حقدار کون ہے. ہر کس و ناکس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. میں بہت سمپل وے میں سمجھا دوں. وہ یہ ہے، جو بندہ یا بندی مالک نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے. نہیں سمجھا؟ آپ نے مالی نصاب سمجھ لیا نا، چیزیں سمجھایا میں نے آپ کو نا. یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، یا کچھ سونا کچھ چاندی ہے، تو سونے کو چاندی سے بدلا تو 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر نہیں ہوا. یا اس کے پاس سونا چاندی نہیں اور ایسا تجارت کا مال بھی نہیں ہے 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر ہو، یا اس کو ایکسٹرا منی بھی نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر ہو، اس پہ سال بھی نہیں گزرا، تو جو مالک نصاب نہیں کہلائے گا، نہیں کہلائے گی. جو مالک نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے. زکوٰۃ دینے سے پہلے اچھی طرح غور کر لیں. لوگ کہتے ہیں ارے وہ ہماری کزن ہے، وہ ہمارا کزن ہے، ہمارا سالہ ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، بڑا غریب آدمی ہے لہذا اسے ہم نے زکوٰۃ دے دی. ارے بھائی، ضروری نہیں ہے کہ بندہ غریب اس لیے آپ کہہ رہے ہو ابھی جاب اس کے پاس نہیں ہے، پریشانیاں ہیں نا، فائنینشل کچھ کرائسس ہے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ مالک نصاب بھی نہ ہو. پہلے پتہ تو لگا لو اس کے پاس سونا ہے کہ نہیں، چاندی ہے کہ نہیں، نصاب کا سونا ہے کہ نہیں، نصاب کی چاندی ہے کہ نہیں، تجارت کا مال ہے کہ نہیں، ایکسٹرا منی ہے کہ نہیں، 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر ہو. حاجت اصلیہ کے علاوہ یہ بھی پتہ لگا لے. کچھ ایسے آج کا تو ایسے غریب ہیں تو بظاہر غریب، بینک بیلنس خوب ان کے پاس رہتا ہے، گھر میں سونے چاندی بھی خوب رہتے ہیں. اچھی طرح پتہ لگا لو، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے. اگر آپ نے ایسے شخص کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں تھا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. گویا آپ کا فرض
ادا نہ ہوگا۔ یہ فرض اسے کہتے ہیں، فرض عین کہتے ہیں عربی فقہی اصطلاح میں، یعنی وہ فرض جس کی فرضیت نصوص قطعیہ، یہ ذرا مشکل لفظ ہو گیا، قرآن سے ثابت ہو، ہے نا، حدیث صحیح متواتر سے ثابت ہو، تو اسے ہم کیا بولیں گے بھیا؟ فرض عین بولیں گے۔ ایسے فرض کو ادا نہ کرنے والا حرام کار ہے، گناہ گار ہے، اور فرضیت کا انکار کرنے والا دائرے اسلام سے خارج ہے۔ میں جلدی سے آسان کر دوں، نماز کی مثال لے لیں آپ۔ ایک مسلمان ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ نماز کو فرض سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے تو گناہ گار کہلائے گا نا، حرام کار کہلائے گا۔ ایسا مسلمان اللہ خیر فرمائے، وہ نماز کو فرض ہی نہیں سمجھتا اور پڑھتا بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں سمجھتا، انکار فرضیت، یہ کفر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے محترم، انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ اگر کوئی گناہ آپ سے ہوتا ہے، گناہ سمجھا کرو، حرام کو حرام سمجھا کرو۔ بولو گے صاحب آپ حرام کام بھی کرو، حرام کو حرام نہ سمجھو، اگر حرام قطعی ہے تو آپ مسلمان نہیں رہو، کافر بن جاؤ گے آپ۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جس کو زکوٰۃ دو اچھی طرح چھان بین کر لو، انویسٹیگیشن کر لو، ویریفائی کر لو، پتہ لگا لو، تحقیق کر لو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، مجھے ذرا ایک اہم بات بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے ڈین صاحب نے ابھی آرڈر دیا ہے نا، سیٹرڈے سنڈے تک وہ باکس آ جائے گا، یہاں پہ زکوٰۃ کا فطرے کا باکس آ رہا ہے انشاءاللہ، ہم وہاں پہ رکھ دیں گے۔ آپ حضرات اپنی زکوٰۃ کی رقم اگر اس میں ڈال دیں گے تو اگر آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں تو صحیح جگہ انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ہم بھیج دیں گے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ خود دیں، اگر چاہیں تو اس میں زکوٰۃ ڈال دیں گے، تو ہم جہاں مناسب سمجھیں گے جو مستحقین ہے، خواہ وہ مدرسہ ہو یا غربا ہوں، ٹھیک ہے، ان تک انشاءاللہ، مستحق تک انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم اور صدقہ فطر کی رقم پہنچا دی جائے گی۔ اب آخری بات جلدی سے میں کر لوں، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ رمضان شریف میں